اسی طرح سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ خاوند بیوی ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہوں. ایسا نہ ہو کہ جب تکلیف اور پریشانی کی بات آئے تو دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. عام طور سے یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے جب خاوند پر پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں تو بیوی ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگتی ہے، یا اسی کے برعکس جب بیوی پر کوئی پریشانی آتی ہے تو خاوند کنارہ کشی اختیار کرنے لگتا ہے. اس سلسلے میں ہمیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا ہوگا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی آتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہوتے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی لے کر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. دراصل جبریل امین علیہ السلام جب پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو اپنی اصلی شکل و صورت میں آتے ہیں، آپ اپنی اصلی حیت میں آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جب جبرائیل آیا تو اس کے پروں تلے آسمان کے کنارے بھی ڈھانپ دیے گئے تھے. جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقرأ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا نہیں سکھلایا گیا ہے، مجھے پڑھنا نہیں معلوم ہے. جبریل امین دوسری مرتبہ اپنے سینے سے لگاتے اور کہتے ہیں اقرأ یا محمد، اے محمد آپ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ بھی اپنے نہ پڑھے ہونے کا اعلان کرتے اور کہتے ہیں ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھنا نہیں جانتا. تیسری مرتبہ پھر جبریل امین علیہ السلام اپنے سینے سے لگاتے اور کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. الغرض یہ 5 آیتیں لے کر نازل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جبریل امین علیہ السلام چلے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، گھبراہٹ ہوئے ہیں، واپس اپنے گھر آتے ہیں. امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیت کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہی اپنی بیوی سے کہتے ہیں زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. اور ساری باتوں کو اس کے بعد اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیئر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فإنی خشیت علی نفسی، اے میری بیوی آج جو میرے ساتھ حادثہ پیش ہوا ہے، جو آج میرے ساتھ واقعہ رونما ہوا ہے، اسے دیکھ کر مجھے اپنی جان کا خطرہ لگنے لگا ہے، مجھے اپنی موت کی فکر ہونے لگی ہے. ایسا لگتا ہے کہ میں اب اور اس دنیا میں نہیں رہوں گا. آپ کی بیوی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پریشانی میں تسلی دیتی ہے، کہتی ہے کلا ابشر واللہ انکا لتخزیک اللہ ابدا، کلا واللہ لا تخزیک اللہ ابدا، واللہ انکا لتصل الرحیم وتصدق الحدیث وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق وتکسب المعدوم. ہرگز نہیں، آپ کو بشارت ہو یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ تو راست گو ہیں، آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے آپ انہیں کما کر دیتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور برحق واقعات میں آپ ان کی تائید کرتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے ان خسائر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا. اس کے بعد ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پریشانی اور مصیبت میں آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کی نبوت کے بار کو اٹھانے میں آپ کے ڈھارس بنی ہوئی ہے، آپ کو تسلی دے رہی ہے. اور ایسا ہی جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار سے جب معاہدہ کر لیا، صلح کر لی اور واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خطاب کیا قوموا فانحروا ثم احلقوا، کہ اے میرے صحابہ تم لوگ کھڑے ہو جاؤ
اپنے جانور کو قربان کر دو اور اپنے سر مڑوا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یہ حکم دیا تو صحابہ کرام میں سے کوئی ایک بھی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ یہ حکم دیتے ہیں، دوسری مرتبہ بھی کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا ہے، سب اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسری مرتبہ بھی آپ اس طرح یہی حکم دیتے ہیں، لیکن اس کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں۔ پریشانی کے عالم میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، جو آپ کی زوج حیات ہے، ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بیان کرتے ہیں کہ معاملہ ایسا ایسا ہے، مصلحت کے تحت میں نے صلح کر لی ہے اور میں اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو حکم دے رہا ہوں، کوئی میری بات پر عمل نہیں کر رہا ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتی ہیں، کہتی ہیں آپ گھر سے باہر نکلیے، کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، کوئی کلام نہیں، آپ باہر جائیں، اپنے جانور کو ذبح کریں اور اپنے سر مڑوا لیجئے، بس اتنا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے مشورے کو دیکھتے ہوئے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنے اونٹ کو ذبح کرتے ہیں اور اپنے بال کو مڑوا لیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو صحابہ کرام دیکھتے ہیں، سارے صحابہ کرام کے بعد جگرے اپنے سر مڑواتے ہیں اور اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اور مصیبت کو دیکھ کر مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے مشورے پر عمل کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ سارے صحابہ کرام نے آپ کے عمل کو دیکھ کر فوراً آپ کی پیروی کی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پریشانی اور مصیبت کے عالم میں خاوند بیوی دونوں کا ایک ساتھ رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، اگر بیوی کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ایسی صورت میں شوہر کا اس کے پاس ہونا، اس کی مدد کرنا، اسے تسلی دینا اس کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ پریشانی کے عالم میں آپ یہ کہیں نہیں تم بیمار ہو، تم ہمیشہ بیمار رہتی ہو، تمہاری ہمیشہ دوائیں چلتی رہتی ہیں، اب میں دوسرا نکاح کرنے والا، پریشانی کے عالم میں آپ یہ نہ کہیں۔ جب آپ کے پاس حق ہے لیکن جب آپ کی بیوی پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تو آپ اس کا ساتھ دیں، کیونکہ آج جو پریشانی اس کے ساتھ ہے کل آپ کے ساتھ بھی آ سکتی ہے۔ اور بعض دفعہ اس کے برعکس ہوتا ہے، جب شوہر جاب لیس ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی کام دام نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہوتی ہے، تو وہ بیوی اس سے اچھے سے بات نہیں کرتی ہے، اس کے ساتھ منہ پھلا کر رہتی ہے، اس سے آنا کانا کرتی ہے، اور نوبت بعض دفعہ یہاں تک ہو جاتی ہے کہ اس سے جدائی کے سپنے دیکھنے لگتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ جیسے ہی پتی جاب لیس ہوتا ہے، بیوی اس سے خلا کا مطالبہ کرنے لگتی ہے کہ اب تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، تم معذور ہو گئے ہو، تم کچھ کھلا کے نہیں سکتے ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ نہیں، مصیبت اور پریشانی میں دونوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ دونوں اس کے ساتھ کھڑے رہے، اس کے ساتھ برائی کا معاملہ نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، آپ پریشان ہوئے تو آپ کی بیویوں نے آپ کا ساتھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی جب پریشان ہوتی، بیمار ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پورا سپورٹ کیا کرتے تھے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو دکھ اور پریشانی میں آپ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے، ان سے آنا کہیں سے کام نہ لیں۔ دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے درمیان حقوق رکھے ہیں، ان حقوق کی پاسداری کرنا میاں اور بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ عورتوں کے شوہروں پر عرف عام کے مطابق کچھ حقوق ہیں، ایسے ہی جیسے عورتوں پر ان کے حقوق ہیں۔ یعنی میاں بیوی دونوں کا ایک دوسرے کے لیے حقوق ہے، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ سے فرمایا الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، خبردار یقیناً تمہارا بیویوں پر حق ہے اور اسی طرح سے تم پر بیویوں کے حقوق ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی بیوی کا خاوند پر، خاوند کا بیوی پر،
دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، لہذا دونوں کو چاہیے کہ اپنے حقوق کو پورا کریں۔ محترم ساتھیوں، ہم نے یہ بات جانی کہ ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک اصول اور ایک حق یہ ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں انہیں پہچانا جائے اور اسے پورا کیا جائے۔ خاوند بیوی کے درمیان جو حقوق ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مشترکہ حقوق، ایک خاوند کے حقوق اور تیسرا بیوی کے حقوق۔ مشترکہ حقوق کیا ہے؟ مشترکہ حقوق سے مراد وہ حقوق جس میں خاوند اور بیوی دونوں ایکول ہو، دونوں برابر ہوں، اور ان دونوں کا ان حقوق کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جیسے نکاح کے وقت جو شرائط طے کیے جاتے ہیں ان شرائط کا پورا کرنا، نکاح کے وقت جو شرائط خاوند بیوی کے درمیان طے پاتے ہیں ان شرائط کا پورا کرنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احق ما اوفیتم من الشروط ان توفوا بہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن حقوق کے ساتھ تم اپنے بیویوں کی شرمگاہوں کو حلال کرتے ہو ان حقوق کو پورا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جن شرائط کے ساتھ بیویاں حلال ہوتی ہیں وہ شرائط وہ ہیں جو میاں بیوی کے درمیان نکاح کے وقت ایک دوسرے سے لیا جاتا ہے اور دونوں ان حقوق کو پورا کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مثلا بیوی کے لیے حق مہر، نان و نفقہ، اور اسی طرح سے بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری کے لیے اس کی خدمت کرے۔ یہ دونوں شرائط میاں بیوی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک ضروری امر ملحوظ خاطر رکھیں، اگر نکاح کے وقت ایسی شرائط طے کی جائیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، وہ اگر قرآن و حدیث کے الٹے ہوں، اپوزٹ ہوں، تو پھر ایسی شرائط کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مثلا نکاح کے وقت بیوی یا اس کے سرپرست یہ شرط رکھ دے کہ تم دوسرا نکاح نہیں کرو گے، یا اسی طرح سے تم اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دو گے، تو ایسی شرط کالعدم، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل شرط لیس فی کتاب اللہ وہ باطل، ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل اور مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا، لا تسأل المرأة لأختها لتكتفئ صحبتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے بہن کے نکاح کا طلاق کا، اپنے بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اس کے رزق کو پالے، بغیر شرط، ولتنکح، بغیر کسی شرط کے نکاح کرے، فإنما لها ما كتب الله لها، اللہ رب العالمین نے اس کے حق میں، اس کے مقدر میں جو لکھا ہے اسے مل کر رہے گا۔ اور فرمائیں، بعض دفعہ ہوتا ہے یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ بھائی میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر رہا ہوں لیکن تم کبھی کسی اور سے نکاح مت کرنا، یہ شرط منظور کرتے ہو تب تو ٹھیک ہے، اس شرط کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے بعض دفعہ جب دوسرا نکاح کیا جاتا ہے، شوہر ایک سے زائد بیوی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جو دوسری لڑکی آگے یہ کہتی ہے تم اپنی پہلی بیوی کو طلاق دو گے تب میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گی، یہ دونوں شرطیں ہیں۔ یا اسی طرح سے ہر وہ شرائط جس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے، حرام کاری میں مبنی ہے، تو ان شرائط کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام مبشر کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے شوہر نے یہ شرط لگائی تھی کہ اس کے بعد تم کسی سے نکاح نہیں کرو گے، تو اللہ کے نبی اب میں کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ اب میرے شوہر نے، میں نے ان سے شرط لگائی تھی، انہوں نے ان سے یہ شرط لگائی تھی، اللہ نے فرمایا کہ یہ شرط درست نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اگر نکاح کے وقت کوئی غلط شرط طے پائے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان شرائط کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور خاص طور سے یہاں پر زیادہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب شوہر نکاح، آج لوگ کہتے ہیں نہیں دوسری بیوی کرے گا، دوسرا نکاح کرے گا، تو پہلے سے شرط لگا دیتے ہیں کہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، اور اللہ رب العالمین نے حق اس کو دیا ہے۔ اگر اس کے پاس کیپیسٹی ہے
عدل کر سکتا ہے, انصاف کر سکتا ہے, انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے, ظلم اور جبر نہیں کرتا اپنی پہلی بیوی کے ساتھ, تو اس کے پاس یہ حق ہے. لیکن یاد رہے, اگر انسان حق تلفی کرتا ہے, حقوق کو پورا نہیں کر پاتا ہے, تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فواحدہ, پھر ایک کی عورت کافی. یہاں عرض کرنے کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے شرط نہ لگائیں کہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتا ہے. یا اسی طرح سے جب دوسرا نکاح کیا جائے تو جو دوسری بیوی بن رہی ہے وہ یہ نہ کہے کہ میں اپنے شوہر کو برداشت نہیں کر سکتی, پہلی کو طلاق دے دو. دونوں چیزیں جائز اور درست نہیں ہیں. لہذا اگر ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں, یعنی جو حقوق آپس میں ہوتے ہیں, جو شرطیں لگائی جاتی ہیں, ان شرط کو پورا کرتے ہیں, تو انشاءاللہ زندگی بہت ہی آسان اور بہت ہی بہتر ہو جائے گی. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ شرط تو لگا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ دیں گے. عام طور سے کب ہوتا ہے, جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں رجسٹر میں بڑھا چڑھا کر لوگوں کو دکھانے کے لیے کافی حق مال لکھوا لیتے ہیں, اور جب دینا ہوتا ہے, آج کل کتنے ایسے لوگ ابھی ہوں گے جنہوں نے اپنی بیویوں کے حق مال کو ادا ہی نہیں کیا ہے. یاد رکھنا, ایک معاف کر دینا اور ایک معاف کروانا دونوں میں فرق ہوتا ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا, بیوی کہتی ہے ایک محبت میں, ایک الفت میں کہتی ہے نہیں میں نے اپنے شوہر کے حق مال کو معاف کر دیا. یہ معاف نہیں ہوا. یا اسی طرح سے بعض دفعہ آپ کہتے ہو نہیں میں پریشان ہوں, مصیبت ہے, یہ ہے وہ ہے, بیوی کہ ٹھیک ہے میں معاف کرتی ہوں. نہیں, آپ نکاح کرتے وقت اتنا ہی حق مال رکھیں جتنا آپ نقد دے سکتے ہو. ہاں بعض دفعہ ایسی صورت پیش آتی ہے کہ آپ جو دینا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے بس کسی پریشانی وجہ سے تھوڑا رک گیا ہے, اور پورا یقین ہے کہ میرے پاس آ کر مال رہے گا اور میں ادا کر دوں گا, تو قرض چل سکتا ہے. لیکن زیادہ بہتر اور زیادہ افضل یہ ہے کہ نکاح کے وقت جو بھی حق مال طے کیا جائے اس حق مال کو ادا کیا جائے, فوراً ادا کیا جائے. اور جو لوگ ابھی تک اپنی بیویوں کا حق مال ادا نہیں کیے انہیں چاہیے کہ پہلی فرصت میں جا کر وہ حق مال ادا کریں. ورنہ اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ حق مال کو ادا نہیں کرتے, گرچہ بیوی الفت و محبت یہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر مرے مرحوم شوہر کے حق مال کو معاف کرتی ہوں, کل قیامت کے روز آپ کی گریبان پکڑے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی, اور نیکیوں کے لیے ایک نیکی بھی کم ہوگی نا تو وہ اپنا حق مہر لینے کی وجہ وہ آپ سے آئے گی کہ میرا حق مہر دو, اور آپ نہیں دے پاؤ گے وہاں پر, تو آپ کی نیکی اٹھا کر اس کو دے دی جائے گی. کیونکہ جنت میں جانے کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے نہ باپ بیٹے کا, نہ بیٹا باپ کا, نہ شوہر بیوی کا, نہ بیوی شوہر, کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ہر کوئی انسان جنت میں جانے کا خواہش مند ہوتا. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں اپنی بیوی کے حق مال کو لے کر مر جاتے ہیں اور آپ کی بھی آپ کو معاف کر دے گی؟ نہیں معاف کرے گی. گرچہ دنیا میں الفت و محبت میں کہتے ہیں کہ معاف کر دے رہی ہوں, لیکن وہ حقیقی معنوں میں معاف نہیں ہوتا, کیونکہ اسی دنیا میں آپ کو سب کچھ کرنا ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 4 اصول کم سے کم ایسے ہیں جو انسان اپنی زندگی میں نافذ کرے. اگر وہ کرتا ہے تو اس کی زندگی بہتر ہوگی. معاہدے کی پابندی, معاہدے کی پابندی کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھی جائے. کبھی ناگہانی آفت آئے یا کوئی پریشانی آئے یا بعض دفعہ مزاج نہ ملے تو آپ سے لیٹ گو کرنے کی کوشش کریں, نرم مزاجی اختیار کریں. اگر نرم مزاجی کرتے ہیں تبھی جا کر آپ کی زندگی بہتر. میں